تو شیعہ اس کو کہتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ جی جی جی. اگر اس کے علاوہ ہم سے کچھ کہا جاتا ہے شیعہ وہ ہیں، شیعہ کی ایک ڈیفینیشن چاہ رہا ہوں، یہ تو ہوگی ایک ایموشنل بات. حضرت علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تو کیا میں خود کو شیعان علی کہوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ بسم اللہ. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر شخص کو شیعہ نے اپنے آپ کو باکردار ثابت کرنے کے لیے ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں. اچھا شیعہ کی بھی اب اقسام ہے نا. اب ہمارے نزدیک جن شیعوں کو ہم اون کرتے ہیں، جن شیعوں کو قرآن اون کرتا ہے، جو شیعہ واقعاً اصطلاحات پر صادر آتا ہے، وہ شیعہ اثنا عشری ہے. یاد رکھیے گا شیعوں میں مختلف ظاہر فقہ اور فرقے موجود ہیں، اور اس کے اندر جو شیعہ اثنا عشری ہے وہ حقیقتاً شیعان علی ہیں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو رسول مبین کے بعد حضور اکرم کے جانے کے بعد امیر المومنین کو بلا فصل مانگتا ہو، اور اس کے نزدیک باقی جو خلفاء ہیں وہ اصحاب تو ہوں گے مگر خلفاء نہیں ہوں گے. خلیفہ بلا فصل صرف امام علی ہیں. اور اس کے بعد ایک 11 ائمہ کی پوری سیریز ہے تا امام مہدی، اور ہم علی اول سے لے کر امام مہدی تک کی پوری سیریز کو، پوری چین کو ماننے والے ہیں. جو ان پر مفصل ایمان رکھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے. اس کے علاوہ علی کو اللہ نہ کہتا ہو، یہ اس بات کو بالکل وہ لوگ نصیری اور غالی جو جی وہ شیعہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. جو 6 امام کو مانتے ہیں وہ بھی شیعہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اسماعیلی جو علی کو اللہ مانتے ہیں، خدا کی قسم نعوذ باللہ، اس پر سب سے پہلے لعنت امیر المومنین. یہ شیعہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن وہ ہمارے نزدیک وہ مسلمان کی ڈیفینیشن. آپ کے نزدیک اسماعیلی جو ہیں وہ یعنی امام موسیٰ کاظم کے بعد میرے خیال میں چھٹے امام کے بعد، تو آپ ان کو مسلمان مسلمان مانتے ہیں. کیوں مانتے تھے کہ مسلمان کے لیے فقط شرط ہے کلمہ توحید اور کلمہ یہ رسالت، ٹھیک ہے نا. ہم ایسے تو ہم پھر سنیوں کو بھی مسلمان نہ مانیں، ہمارا کام نہیں کسی پہ کفر کرنا. ٹھیک ہے اہل تسنن کچھ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہوں گے، ہم بڑا ان سے تب بھی اختلافات نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈکشنری میں علی کو ماننا اور علی کو بلا فاصل ماننا کوئی گالی ہے یا شیعہ ہو جانا ہے، کافر ہو جانا ہے، تو خدا کی قسم ہم عمار یاسر جیسے کافر ہیں، ہم سلمان جیسے کافر ہیں، ہم مقداد جیسے کافر ہیں، ہمیں کفر منظور ہے. لیکن ہم اہل تسنن مسلمانوں سے لے کر شیعہ اسماعیلیوں تک یا آغا خانیوں تک ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کفر کے سے جان چھڑانے اور اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے توحید اور رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے. یہ 2 گواہی اگر کوئی دیتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے، قابل احترام ہے. اس کی جان مال ہم پر حرام ہے، ہم اس کی جان مال عزت اور آبرو کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہ ہمارے نزدیک بے آبرو مسلمان.